السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، مسلم لیگ نون نے خوشاب میں بھی میدان مار لیا ہے۔ صوبائی اسمبلی کی جو نشست تھی وہ جیت لی ہے۔ پی ٹی آئی کی ہر جگہ پر پی ٹی آئی کو سبکی کا سامنا ہے۔ جو پی ٹی آئی کی نشستیں اب پہلے تھی 2018 میں جو پی ٹی آئی کو دی گئی تھیں، وہ بھی نون لیگ اور اپوزیشن جو ہے وہ نکال رہی ہے۔ کراچی کی نشست بھی پی ٹی آئی نے خالی کی، فیصل واڈا نے، وہاں پہ پیپلز پارٹی بظاہر جیتی ہوئی ہے پہلے مرحلے میں، تو اب آج دوبارہ اس کی گنتی ہونے جا رہی ہے، تو اب ظاہر ہے پھر فیصلہ آئے گا، جو بھی آئے گا تو کلیئر ہوگا۔ لیکن نون لیگ جیتے یا پیپلز پارٹی جیتے، لیکن اپوزیشن جیتے گی۔ پی ٹی آئی کے غلط فیصلے، بیڈ گورننس، غیر مقبول فیصلے پی ٹی آئی کا ہر جگہ پہ صفایا کرتے جا رہے ہیں، اور اس معاملے پر بات کروں گا کہ اپوزیشن اب جو لیور ہے وہ اپوزیشن کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ اپوزیشن اب گیم جو ان کے ہاتھ میں آئی ہے، اس کو کیسے کھیلے گی؟ عید کے بعد اپوزیشن کیا کرے گی؟ کیا متحد ہو کر اپوزیشن پی ٹی آئی کا مزید صفایا کر سکتی ہے، یا اسمبلیاں وزیر اعظم توڑتے ہیں، یا نئے الیکشن ہوتے ہیں، یا وقت پورا کرتے ہیں، جو بھی؟ لیکن پی ٹی آئی کے غیر مقبول فیصلوں نے اب عوام کا جو اعتماد ہے وہ پی ٹی آئی حکومت سے عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے، اور جو بول بچن شروع میں دے رہی تھی یا دیے تھے پی ٹی آئی نے، وزیر اعظم عمران خان نے اور وزراء نے، پی ٹی آئی حکومت نے عوام کو، اب 3 سال گزرنے کے بعد وہ بول بچن، وہی پرانے گٹھے پیٹھے جو بول بچن ہیں، اس پہ عوام اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پی ٹی آئی کو ہر جگہ پر شکست کا سامنا ہے۔ اوورآل اس پر اپوزیشن اور حکومت کے معاملات آگے کس طرف جائیں گے، کس طرح چلیں گے، اس پر بات کروں گا۔ لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، خوشاب کی جو صوبائی اسمبلی کی نشست مسلم لیگ نون نے جیتی ہے۔ اب اس سے پہلے ڈسکا کا الیکشن نون لیگ جیت گئی، داندلی کرا کے پی ٹی آئی نے نکالی تھی، لیکن دوبارہ الیکشن ہوا تو نون لیگ جیت گئی۔ نوشہرہ کا الیکشن نون لیگ نے جیت لیا۔ کراچی میں الیکشن جو ابھی ضمنی الیکشن ہوا NA 249 پہ، وہ بھی اپوزیشن نے جیتا ہے۔ پیپلز پارٹی ابھی تک جیتی ہوئی ہے، لیکن نون لیگ سمجھ رہی ہے کہ رد و بدل کی گئی ہے، نتائج تبدیل کیے گئے ہیں، نتائج روکے گئے تھے 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے لیے، تو اس میں رد و بدل کیا گیا ہے۔ اب الیکشن کمیشن نے دوبارہ اس کے لیے بھی گنتی کا فیصلہ دیا ہے، تو آج کچھ دیر میں دوبارہ گنتی شروع ہوگی۔ تو چاہے نون لیگ، ظاہر ہے مقابلہ تو نون لیگ کا ہے، لیکن پی ٹی آئی کہیں لسٹ میں نظر نہیں آ رہی۔ 6 نمبر پہ جو جماعت پہلے نمبر پہ تھی 2018 میں، پی ٹی آئی نشست جیتی تھی فیصل واڈا نے بظاہر، اور وہ MNA تھے، اب انہوں نے خالی کی ہے، تو وہی پی ٹی آئی 6 نمبر پہ چلی گئی ہے۔ ڈسکا میں بھی رزلٹ آپ کے سامنے، تو پی ٹی آئی کو ہر جگہ پر شرمندگی کا، سبکی کا سامنا ہے۔ اس کی وجوہات بنیادی یہی ہے کہ پی ٹی آئی کی بیڈ گورننس، غیر مقبول فیصلے، عوام کو بول بچن جو دیتے رہے، بڑی سہانے سپنے دکھاتے رہے عوام کو، یہ کریں گے، یہ کریں گے، 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، معیشت بہتر کریں گے، پاکستان کا نام روشن کریں گے، گرین پاسپورٹ کی دنیا بھر میں عزت کرائیں گے۔ دنیا بھر میں گرین پاسپورٹ کی رسوائی پی ٹی آئی سے زیادہ کسی نے نہیں کرائی۔ ایئر لائنز جو ہے PIA، وہ یورپ میں، دنیا میں کے کئی ممالک میں آپ کی ایئر لائنز بند کر دی گئی۔ آپ نے خود اپنے جو پائلٹس ہیں ان کو بدنام کیا کہ ان کے پاس جعلی لائسنس ہیں۔ آپ کے ہوا بازی کے جو مشیر ہیں وہ یہ بات کریں، تو اس کے بعد تو ظاہر ہے دنیا میں رسوائی ہوگی آپ کی۔ آپ کو، آپ کے وزراء کو بہت سارے ممالک جو ہیں ویزا دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ شیخ رشید کو بھی انکار کر دیا تھا لندن نے، UK نے، اور آپ کو ایون افغانستان، آپ کا ڈیلیگیشن پارلیمانی جا رہا ہے تو افغانستان انکار کر دیتا ہے، آپ کے جہاز کو لینڈ کرنے نہیں دیتا، وہاں سے واپس کر دیتا ہے۔ تو بڑی دنیا میں آپ نے
عزت کرائی ہے پاکستان کی، پاکستانی گرین پاسپورٹ کی، پارلیمنٹ کو جو آپ نے اشر کیا ہے، تو عوام کے ساتھ معیشت کہاں سے کہاں لے کے گئے ہیں، قرضے کسی حکومت نے پاکستان کی تاریخ میں اتنے قرضے نہیں لیے جتنے آپ نے 3 سال میں قرضے لیے ہیں۔ تو یہ جو بول بچن تھے 3 سال تک، عوام نے دیکھ لیا کہ مہنگائی تو دیکھیں، عوام کی کمر توڑ دی ہے مہنگائی نے۔ تو پی ٹی آئی نے کوئی ایک وعدہ، ایک بھی اعلان پر عمل درآمد نہیں کیا۔ روز ان کا یو ٹرن ہوتا ہے، ہر معاملے پہ یو ٹرن ہوتا ہے، پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دیتے، مشیروں سے جو کام چلایا جاتا ہے۔ اپنے منتخب نمائندے پی ٹی آئی میں کتنے لوگ ہیں، 184 85 86 لوگ تو ہیں نا، تو وہ کوئی اہل نہیں ہے، لیکن یہ باہر سے امپورٹ کر کے لوگوں کو لایا جاتا ہے، ان کو وزارتیں دی جاتی ہیں کہ یہ جی آپ مشیر ہیں، آپ معاون خصوصی ہیں، آپ یہ معاملہ سنبھالیں۔ تو اپنے منتخب ممبران کا بھی انہوں نے اعتماد ختم کر دیا ہے۔ اب تو جہانگیر ترین بھی فارورڈ بلاک بنانے کے لیے تیار ہے۔ 33 لوگ تو جہانگیر ترین کے ساتھ ہیں، ایم این اے اور ایم پی ایز۔ تو اب مزید اگر جہانگیر ترین کا کہا جاتا ہے کہ جب وہ فارورڈ بلاک بنائیں گے تو 50 سے لوگ اوپر چلے جائیں گے۔ تو اپنے نمائندوں کو، منتخب نمائندوں کا بھی اعتماد حکومت ختم کر چکی ہے، لیکن عوام کا تو بہت برے طریقے سے اعتماد پی ٹی آئی سے اٹھ گیا ہے، اٹھ چکا ہے، اٹھتا جا رہا ہے نہیں، اٹھ چکا ہے۔ یہ مزید اس میں یقیناً اضافہ ہوگا اگر 2 سال یہ حکومت مزید چلی، مدت پوری کرتی ہے، تو ان کا بالکل یہ ایکسپوز ہو کر رہ گئے ہیں۔ تو اب عوام ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب موقع ہے اپوزیشن کے پاس کہ اب گیم اپوزیشن کے ہاتھ میں چلی گئی ہے۔ اپوزیشن اس کو کیسے کھیلے گی، اس پر کیا کرے گی؟ کیا متحد ہو کر اپوزیشن پی ڈی ایم کو بحال کر کے عید کے بعد پھر ساتھ چلے گی، یا حکومت کے خلاف عوام کے ساتھ رجوع کرے گی، عوام کو اعتماد میں لے گئی؟ اپوزیشن کی جماعتیں کیا کریں گے، یہ اپوزیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان ابھی تک پیپلز پارٹی اور اے این پی سے لا تعلقی کا اعلان نہیں کر رہے۔ انہوں نے ابھی تک کہا ہے کہ بھئی ہم انتظار کر رہے ہیں اپنے دوستوں کا شوکاز نوٹس، یا جو وضاحت مانگی گئی تھی، غلط فیصلے جو پیپلز پارٹی ماتم کر رہی تھی کہ شوکاز نوٹس دیا گیا، پھاڑ کے پھینک دیا گیا، اور الزام تراشیاں پیپلز پارٹی نے شروع کی، لیکن پیپلز پارٹی اپنے فیصلوں کی وضاحت دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھئی آپ نے یوسف رضا گیلانی کو کیسے اپوزیشن لیڈر بنوایا، آپ نے نون لیگ کے ساتھ، پی ڈی ایم کے ساتھ کیسے کمٹمنٹ توڑی، نون لیگ کو اپنے اپوزیشن لیڈر کیسے چھینا، اور بی اے پی سے کیسے ووٹ لیے۔ اب یہ تو وضاحت طلب ہیں باتیں کہ بھئی آپ ایک اتحاد میں چل رہے ہیں، اور اتحاد کے اصولوں کی، ضابطۂ اخلاق کی، پالیسیوں کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں۔ تو بھئی آپ اگر اس طرح کریں گے تو وضاحت تو آپ کو دینی پڑے گی۔ آپ وضاحت دینے کے بجائے سر پیٹ رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، ہائے گھوڑا کر رہے ہیں پی ڈی ایم کے خلاف۔ تو ابھی مولانا نے تو کوئی اتنے بڑی الزام تراشیاں نہیں کی، نہ نواز شریف نے کی ہیں۔ تو پی ڈی ایم کی قیادت پیپلز پارٹی کا انتظار کر رہی ہے کہ پیپلز پارٹی بھی آئے واپس، اے این پی بھی آئے۔ اب اچھا تو یہی ہے، اپوزیشن کے حق میں یہی ہے کہ اپوزیشن عوام کے ساتھ رجوع کرے، اپوزیشن متحد ہو جائے، اور عوام کو، کیونکہ ظاہر ہے عوام کے ساتھ، عوام کو انصاف دلوانا یا عوام سے رجوع کرنا، یہ اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ اصل حقائق جو ہیں وہ عوام کے سامنے رکھے، عوام کے ساتھ ہمدردی کرے، اور اپوزیشن حکومت کی پرفارمنس جو ہے، بیڈ گورننس، اس کے بارے میں عوام کو آگاہ کرے۔ یہ اپوزیشن کا فرض بھی بنتا ہے، اپوزیشن کے پاس موقع بھی ہے۔ اب یہ موقع اگر اپوزیشن مس کرے گی، مجھے لگ نہیں رہا کہ اپوزیشن کوئی متفق ہو کر چلے گی، کیونکہ اگر چلے گی تو یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ جو 2 نمبریاں کی جا رہی ہیں، جو وعدہ خلافیاں کی جا رہی ہیں، کمٹمنٹ توڑی جا رہی ہے، خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، تو یہ تو سلسلہ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ بند ہونے کا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے اسی طرح ہی اپنی سیاست کرنی ہے، اسی طرح ہی گیم کرنی ہے، 2 کشتیوں میں سوار ہو کے چلنا ہے۔ کیونکہ یہ پیپلز پارٹی وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی تھی، جو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی پیپلز پارٹی تھی۔ یہ آصف علی زرداری کی قیادت میں پیپلز پارٹی ہے، نہ محترمہ کی ٹیم ہے آصف علی زرداری کے ارد گرد، یا بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ارد گرد،
اور نہ پیپلز پارٹی کے وہ لوگ ہیں، نہ وہ پالیسیاں ہیں، نہ ٹیم ہے۔ آصف علی زرداری نے بی بی شہید کے بعد فوراً اپنی ٹیم نئی بنا لی تھی۔ اب ظاہر ہے کچھ لوگ اس میں پرانے بھی شامل کیے تھے، لیکن نئے لوگوں کو بھی اب انہوں نے انٹروڈیوس کیا۔ تو اب پیپلز پارٹی بالکل یہ آصف علی زرداری کی پیپلز پارٹی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پالیسیاں جو چل رہی ہیں اس کے حساب سے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ آصف علی زرداری کی پیپلز پارٹی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی ہے، محترمہ شہید اور ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی آپ اس کو نہیں کہہ سکتے۔ تو پیپلز پارٹی نے جو اقدامات ابھی جو کر رہی ہے، جو فیصلے جو دو کشتیوں میں سوار ہو کے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ بھی چلنا ہے، پی ڈی ایم کو استعمال کرنا ہے اپنے مفادات میں، اپنے حق میں، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی بلیک میل کرنا ہے، پی ڈی ایم کا جھانسا دے کے، پی ڈی ایم کا دابا شابہ اور تھریٹ دے کے، تو یہ اگر پیپلز پارٹی یہ امکانات کم ہیں اس کے کہ پیپلز پارٹی اس کو کوئی تبدیل کرے گی اس طریقے واردات کو، لیکن یہ موقع ہے پیپلز پارٹی کے پاس کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن کے ساتھ متحد ہو جائے۔ اور حکومت اس وقت بالکل عوام کا اعتماد مکمل طور پر ختم کر چکی ہے۔ جس طرح کے نتائج آ رہے ہیں ضمنی انتخابات میں، ہر جگہ سے پی ٹی آئی کو مسترد کیا جاتا ہے مکمل طور پر۔ تو اب اپوزیشن کے پاس موقع ہے کہ اپوزیشن اس موقع سے کس طرح فائدہ اٹھاتی ہے۔ کیا اپوزیشن متحد ہو کر کوئی اس کا فائدہ اٹھاتی ہے، کوئی اچھے فیصلے کرتی ہے، نہیں کرتی؟ یہ عید کے بعد ظاہر ہے پھر جب سیاسی ایکٹیویٹیز شروع ہوں گی اور روابط شروع ہوں گے تو عید کے بعد چیزیں سامنے آئیں گی۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔